नाज़रीन, ईद उल फित्र के मौके पर मोटरवे पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ड्राइवर्स लेन डिसिप्लिन और सीट बेल्ट सबके मोहतात ड्राइविंग अपनाएं। तर्जुमान सेंट्रल जोन के मुताबिक ट्रैफिक दबाव के पेश नज़र खुसूसी इक़दाम भी कर दिए गए हैं और ड्राइवर्स कम करदा हद रफ्तार पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मोटरवे पर कार LTV हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। मोटरवे पर PSV और HTV हद रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। तर्जुमान के मुताबिक हाईवेज पर कार और LTV हद रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हाईवेज पर SSV और HTV हद रफ्तार 65 किलोमीटर फी घंटा है। इसी तरह ड्राइवर्स लेन डिसिप्लिन, सीट बेल्ट और मोहतात ड्राइविंग अपनाएं। सफ़र से कबल हेल्पलाइन 130 जबकि मोटरवे पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस से भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। और नाज़रीन, ईद मनाने के लिए परदेसियों के घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर खाली खाली लगने लगा है। रेलवे स्टेशन पर सारा दिन मुसाफिरों का रश लगा रहा, ताहम अक्सर ट्रेनें लेट होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। परदेसियों की अक्सरियत ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों को चली गई। लाहौर खाली खाली लगने लगा। रेलवे स्टेशन पर सारा दिन मुसाफिरों का रश लगा रहा। तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। लोग टिकटों के लिए धक्के खाते नजर आए। रेलवे इंतजामिया ईद पर भी ट्रेनों के शेड्यूल को मामूल पर लाने में नाकाम। कराची और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया ईद पर भी हमें सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। मुझे तो यहाँ का इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आती कि भाई 1-2 घंटे की समय जाती है कि लेट हो गई है। अब 6 घंटे हो गए। अगर आगे मुल्तान से आगे भी लोगों ने जाना होता है अपने आबाई गांव के लिए, तो वहाँ से आगे कैसे जाएंगे, हमारे लिए परेशानी बनी हुई है। कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, खैबर मेल एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन और तेजगाम एक्सप्रेस 1 से 7 घंटे तक ताखीर से लाहौर पहुंची, जिसकी कोई वजह नहीं बताई गई। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिलाल अकबर खान ने मुख्तलिफ बस अड्डों के दौरे किए, किरायों की सख्त चेकिंग की और मुसाफिरों से राह रास्त इस्तफसार किया। 2 हफ्तों के दौरान 750 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया गया। 91 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने भी किए गए। इंसाज किराए की कीमत में वसूल की गई तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम 8,000 से ज़ायद मुसाफिरों को वापस दिलवाई गई, जिस पर मुसाफिरों ने इत्मीनान के इज़हार करते हुए हुकूमत इक़दाम को सराहा। सूबाई वज़ीर ने बस स्टैंड्स पर फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया और तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की कि वो फील्ड में मौजूद सख्त मॉनिटरिंग जारी रखें। जबकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट के कहना था कि ईद के मौके पर किसी भी सूरत ज़ायद किराया वसूल करने वालों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बस स्टैंड, तिजारती मराकज़ और मार्केटों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। चांद रात पर बाज़ारों में इज़ाफ़ी नफरी तैनात करने का हुक्म भी दे दिया है। हरासानी के वाक़यात के सद्देबाब के लिए बाज़ारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड की गश्त की भी हिदायत दी गई है। बाज़ारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों, जबकि रात में नाइट विजन दूरबीन इस्तेमाल करने की हिदायत भी की गई है। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी का हुक्म दिया गया है। ATM और बैंकों की तरह सिक्योरिटी जबकि गश्त बढ़ाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को बस स्टैंड पर मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत, जबकि बस और वैन की विंड स्क्रीन पर मुकर्ररा किराएनामा अवेसा करने की हिदायत दी गई है। LD टीमों का खैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ है। ईद उल फित्र की तातीलात के दौरान टीमें फील्ड में मुतहरिक रहेंगी। LD की खुसूसी टीमें खैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए आज से 23 मार्च तक फील्ड में रहेंगी। चीफ टाउन प्लानर्स और टाउन प्लानिंग विंग की टीमें LD कंट्रोल एरिया में निगरानी करेंगी। LD कंट्रोल एरिया के तमाम जोन्स में फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए हैं। LD टीमें फील्ड विजिट के दौरान तस्वीर और विजिट रिपोर्ट जमा करवाएंगी। टाउन प्लानिंग टीमों को इन्फोर्समेंट विंग की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। DG LTA ताहिर फरूक के इस मुताबिक कहना है कि ड्यूटी रोस्टर पर सख्ती से अमल किया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चांद रात और ईद उल फित्र के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान भी तैयार है, जबकि ईद उल फित्र पर लाहौर में 10,000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फराइज़ सर अंजाम देंगे।
صوبہ بھر میں 29,000 عید اجتماعات کے لیے 47,000 سے زیادہ افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ عائشہ پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اضافی نفری بھی تعینات ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ عید کے موقع پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات۔ چاند رات اور عید الفطر کے لیے پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان تیار۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں مارکیٹوں، اہم مقامات پر لیڈی پولیس سمیت 17,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ چاند رات پر لاہور میں 5,000 جبکہ روز عید 10,000 افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ عید الفطر پر صوبہ بھر میں 29,000 عید اجتماعات کے لیے 47,000 سے زائد افسران اور اہلکار۔ عائشہ پنجاب راب الکریم کا کہنا ہے کہ چاند رات اور عید الفطر پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اضافی نفری تعینات ہوگی۔ اسپیشل برانچ CTD سیکیورٹی ایجنسیز کی مدد سے دہشت گردوں، شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں گے۔ CCTV کیمروں سے مساجد، امام بارگاہوں، مارکیٹوں، اہم مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ خواتین فیملیز کو ہراساں کرنے والے اور بادشاہوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق اہم شاہراہوں، تفریح اور پبلک مقامات پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری بھی تعینات ہوگی۔ لاہور میں عید پر پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے واضح شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران شہریوں کو 3 مختلف اوقات میں پانی سپلائی کیا جائے گا، جبکہ شہر میں صفائی اور نکاسی آب کے انتظامات بھی مکمل کر دیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کے لیے واسع کے شیڈول کا اعلان۔ شہریوں کو عید کے دنوں میں مجموعی طور پر 11 گھنٹے پانی میسر ہوگا۔ پانی کی فراہمی کا پہلا دورانیہ صبح 4:30 بجے سے 10 بجے تک جاری رہے گا۔ دوسری مرتبہ دوپہر 12 بجے سے 2 بجے تک شہریوں کو پینے کا پانی ملے گا۔ اسی طرح شام 5 بجے سے رات 8:30 بجے تک بھی پانی کی فراہمی ہوگی۔ عید کے بعد پانی کی فراہمی اوقات کار میں معمولی تبدیلی کی جائے گی۔ صبح 5 بجے سے 9 بجے، دوپہر 12 سے 2 بجے اور شام 5 سے 8:30 بجے تک پانی ملے گا۔ دوسری جانب واسا نے عید کے دوران شہر میں صفائی اور نکاسی آب کے لیے بھی جامع اقدامات کر لیے۔ تمام نالوں اور مین ہولز کی صفائی اور مرمت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشنز کو فعال رکھنے کے احکامات جاری۔ لاہور میں عید کی چھٹیوں کے دوران شہریوں کی شکایات کے فوری ازالہ کے لیے واسا کے سب ڈویژنل دفاتر کو 24 گھنٹے فعال اور ہنگامی مراکز کو بھی فعال رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ عید کا سفر عوام کے لیے محاذ سے کم نہیں ہے اور ٹکٹ نایاب ہے، مسافر رل گئے۔ لاہور کے بس اڈوں پر رش، جبکہ مسافر گھنٹوں انتظار پر مجبور ہیں۔ اپنوں تک پہنچنا شہریوں کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے شاہد عابد۔ اور اپنوں میں خوشی کا تہوار منانے کے لیے لاہور سے پردیسیوں کی واپسی، مگر بس اڈوں، ٹرمینلز پر مسافروں کا غیر معمولی رش، ٹکٹوں کی قلت، کرایوں میں اضافہ، عوام پریشان، شدید مشکلات کا سامنا، لمبی قطاریں، ہاتھوں میں پیسے، بیگز اٹھائے مسافر، ٹکٹوں کی تلاش میں سرگرداں۔ ٹرانسپورٹرز لمبے روٹس کو ترجیح، شہری اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی کمی اور ٹکٹوں کی عدم دستیابی نے مشکلات بڑھا دی۔ ٹرانسپورٹر چھوٹے فاصلے کے مسافروں کو نظر انداز کر کے لمبے روٹس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ سفر کرنے والے افراد کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، جو کئی گھنٹے بس اڈوں پر بیٹھے اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یہ مہنگائی تو ہے، کرایہ بہت زیادہ ہے، 3500 روپیہ، پہلے جو ہوتا تھا تقریباً 2500 ہوتا تھا، 1000 روپیہ اضافی ہو گیا سی۔ صبح 9 بجے گئے ہوئے، گاڑی نہیں ہے، ادھر سواری اتنی کھڑی ہے چنیوٹ کی، لیکن گاڑی نہیں ہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے تقریباً۔ لاری اڈے پہ بچے ساتھ ہیں، ادھر 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، بکھر جانا ہے، ابھی تک کوئی گاڑی نہیں آئی، تو بس فیملی ہے تو بیٹھے پریشان ہے کہ گھر جانا ہے۔ عید جہاں خوشیوں کا پیغام لاتی ہے، وہیں ٹرانسپورٹ کے مسائل نے شہریوں کے لیے اس خوشی کو ایک مشکل سفر میں بدل دیا ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ 3 افغان سپریم کورٹ کے قاضی کا پاکستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ اسلامی شریعت کے منافی ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ قاضی کا فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے حق میں فتویٰ بھی اسلامی شریعت کے منافی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور پریس کلب میں پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کے زیر انتظام عالم اسلام اور پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں وحدت امت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا، افغان سپریم کورٹ کے قاضی کا فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے حق اور پاکستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ اسلامی شریعت کے منافی ہے۔ پاکستانی قیادت امت مسلمہ کے اتحاد پر کام کر رہی ہے۔ غزہ سمیت تمام مسئلے حل ہوں گے۔ جمعۃ الوداع کو امت وحدت کے طور پر منایا جائے گا۔ افغانستان سے چند لا علم لوگوں نے، جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے
اور پھر افغانستان کی سپریم کورٹ کے ایک قاضی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہ صرف جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی مدد کے لیے لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا اس وقت امت مسلمہ ایک غم کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ امت کا سب سے اہم مسئلہ فلسطین ہے۔ 19 روز سے مسجد اقصی بند ہے۔ جب سے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہمارے لیے ہر لمحہ غم کا لمحہ ہے۔ 19 روز سے الاقصی بند ہے، نہ وہاں نماز کی اجازت ہے، نہ وہاں تراویح کی اجازت ہے، نہ وہاں افطار کی اجازت ہے۔ جب سے ایران پر حملہ ہوا ہے اور خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے روزانہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے ایک غمناک صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں جب شہریوں پر حملے ہوتے ہیں تو کیا کبھی افغانستان نے ان کی مذمت کی؟ پاکستان نے اپنا مقدمہ برادر اسلامی ممالک کے سامنے رکھا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں کفائی شعبے کے اقدامات کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا تنخواہ اور فیول سمیت تمام مراعات نہ ملنے کا اعلان ہے، جبکہ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں 2 ماہ کے لیے 25% کٹوتی بھی ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر پنجاب اسمبلی میں بچت کے اقدامات کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کچھ دیر کے لیے مراعات اور تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اگلے 2 ماہ کے لیے 25% کٹوتی ہوگی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے گریڈ 20 اور اس سے اوپر افسروں کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ 3 لاکھ یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے افسروں کی تنخواہوں سے بھی کٹوتی کی جائے گی۔ کفایت شاری کے اقدامات کے تحت پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بند رہے گا۔ باقی 4 روز دفتری اوقات صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ سیکریٹریٹ کا 20% عملہ دفتر میں حاضر ہوگا، 80% گھر سے کام کرے گا۔ توانائی بچانے کے لیے بجلی کا استعمال 70% کم کرنے کا ہدف مقرر۔ اسمبلی اجلاس دن میں ہی ہوگا۔ سرکاری ٹرانسپورٹ اخراجات میں بھی 70% کمی، صرف 30% سرکاری گاڑیاں استعمال ہوں گی۔ بچت اقدامات کے سلسلے میں پنجاب اسمبلی میں غیر ضروری خریداری پر فوری پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر بھی پابندی برقرار رہے گی۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ۔ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں میں عید گفٹس تقسیم ہوئے، جبکہ حکومت نے بچوں کے علاج کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے سجاد حسین۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ سندس فاؤنڈیشن میں تقریب کے دوران صوبائی وزراء صحت نے تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹیں اور انہیں تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر خالد عباس ڈار، صدر سندس فاؤنڈیشن یاسین خان اور سینئر صحافی سہیل وڑائچ بھی موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ اب پنجاب میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کا علاج حکومت کی ذمہ داری ہوگا۔ ہم اس حوالے سے جلد قانون سازی کریں گے اور شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جائے گا۔ ہمارے مختلف انیشیٹیوز ہیں سی ایم صاحبہ کے، جس میں خاص طور پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہم 100% پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ایڈلٹ ہیں، پیڈیاٹرک ہیں، ان کا پرائیویٹ ہسپتال میں اور پی کے ایل آئی میں ٹریٹمنٹ کروایا جا رہا ہے اور سارا اخراجات حکومت برداشت کر رہی ہے۔ ہمیں اس ایشو کو سیاست کی نظر نہیں کرنا، ہم اس ایشو کو کسی خام خواہ کے مذہبی رنگ میں اس کو رنگنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آج ان بچوں کے پیرنٹس کا اگر شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہو گیا ہوتا تو آج یقین کریں یہ بچے یہاں موجود نہ ہوتے، اپنی زندگی جی رہے ہوتے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض کی روک تھام کے لیے آگاہی اور بروقت تشخیص انتہائی ضروری ہے۔ حکومت اس سلسلے میں عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کیمرامین فیصل کے ساتھ سجاد کاظمی، لاہور۔ مہنگائی کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مرغی کا گوشت 8 روپے مہنگا ہوا ہے اور فی کلو قیمت 519 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 620 روپے کلو میں بکنے لگا ہے۔ زندہ برائلر ہول سے 344 اور پرچون ریٹ 358 روپے فی کلو مقرر ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 205 روپے درجن پر ہی برقرار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مرغی کا گوشت 8 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 519 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 620 روپے کلو میں بکنے لگا ہے۔ زندہ برائلر ہول سے 344 اور پرچون ریٹ 358 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔
फार्म मीटों की कीमत 205 रुपये दर्जन पर ही बरकरार है। आपको बता रहे हैं मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 519 रुपये हो गई है। मार्केट में साफ़ी गोश्त 620 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा है और जिंदा ब्रायलर होस्ट से 344 जबकि परचून रेट 358 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। फार्म मीटों की कीमत 205 रुपये दर्जन पर ही बरकरार है। तफसीलात क्या है जान लेते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है और आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में 8 रुपए का इजाफा किया गया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत आज सरकारी रेट इसमें 519 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 519 के बरक्स जो है 600 से 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में गुज़िश्ता कई रोज से जो है वो अदम इस्तेहकाम का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 320, होलसेल जिंदा ब्रायलर 344 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 358 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया और अंडे की कीमत जो है 205 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6030 रुपए की मुकर्रर की गई है जबकि रवां हफ्ते जो अंडे हैं वो 5 रुपए दर्जन तक महंगे किए जा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।